اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع، تیرے رب کا عذاب یقیناً واقع ہو کر رہے گا اور کوئی نہیں ہے کہ جو اسے دفع کر سکے، روک سکے، ٹوک سکے، موڑ سکے، دور کر سکے۔ جب وہ عذاب آ جائے گا تو جیسے کہ ہم نے سورہ شورى میں پڑھا ہے کہ اس دن سے پہلے ان یاتی یوم لا مرد لہ من اللہ، پھر اس کو لوٹانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ما لہ من دافع یوم تمور السماء مورا، جس روز کے آسمان کپ کپائے گا، لرزے گا۔ وتسیر الجبال سیرا، اور پہاڑ ایسے چلیں گے جیسے چلا جاتا ہے، چل رہے ہوں گے۔ فویل یومئذ للمکذبین، تو خرابی ہے، ہلاکت اور بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ الذین هم فی خوض یلعبون، کہ جو باتیں بنا رہے ہیں، خوش فعلیوں میں، خوش گپیوں میں مصروف ہیں، کھیل رہے ہیں، خوش گپیاں۔ یوم یدعون الی نار جہنم دعا، ان دونوں صورتوں میں آپ دیکھ لیجئے کہ ایک تو نسبت زوجیت، دونوں کی مقسم علیہ ایک ہی ہے۔ سورہ ذاریات کا مقسم علیہ انما توعدون لصادق وان الدین لواقع، اور سورہ طور کا ان عذاب ربک لواقع ما لہم من دافع، ان دونوں میں جو مناسبت ہے، مشابہت ہے، وہ بہت ہی ایک دوسرے کے ساتھ قریب کی ہے۔ اور اس کے بعد پھر جیسے وہاں نقشہ کھینچا گیا ویسے یہاں پر بھی ہے، لیکن وہاں جو ہے ہم انباء الرسل جو ہے، ایک رکوع کے اندر کتنے رسولوں کا تذکرہ آ گیا، یہاں وہ انباء الرسل نہیں ملیں گے آپ کو۔ یہاں ساری جو ہے تذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی قدرت، اللہ کی صدائی، اللہ کی صفات کاملہ۔ یوم یدعون الی نار جہنم دعا، جس دن کہ ان کو دھکے دے دے کر اور جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ ھذہ النار التی کنتم بہا تکذبون، یہ ہے وہ آگ جس کا تم جھٹلایا کرتے تھے۔ افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون، تو کیا یہ جادو ہے یا آپ دیکھ نہیں رہے؟ یہ جو نظر آ رہی ہے یہ حقیقت ہے یا کوئی نظر بندی ہے؟ اصلوھا، اب داخل ہو جاؤ اس میں۔ فاصبروا او لا تصبروا سواء علیکم، اب تمہارے حق میں برابر ہے، خواہ صبر کرو خواہ نہ کرو، جزا فضا کرو، نالہ و شیون سے کام لو، چیخو پکارو، چلاؤ، کوئی تمہاری فریاد کو آنے والا نہیں، خاموش ہو کر جھیلو۔ فاصبروا او لا تصبروا سواء علیکم انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں وہی کچھ مل رہا ہے بدلے میں جو عمل کر کے تم لائے ہو۔ ان المتقین فی جنات و نعیم، یقیناً اللہ کے سے ڈرنے والے، اللہ کے بندگی کرنے والے، اللہ کی عبادت کا حق ادا کرنے والے، وہ ہوں گے باغات میں اور نعمتوں میں۔ فاکہین بما آتاہم ربہم، انجوائے کر رہے ہوں گے جو کچھ کہ نعمتیں ان کو ان کے رب نے دی ہوں گی۔ ووقاہم ربہم عذاب الجحیم، اور بچا لے گا انہیں ان کا رب اس جہنم کے عذاب سے۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، کھاؤ پیو رچتا پچتا، تمہیں مبارک ہو یہ کھانا پینا، راس آئے تمہیں۔ بما کنتم تعملون، یہ ہے بدل اس کا جو تم عمل کرتے رہے ہو۔ بارہا میں اشارہ کر چکا ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا یہی جائے گا یہ تمہارے اعمال ہیں۔ بندے یہی کہیں گے پروردگار نہیں، یہ تیرا فضل ہے، ہم اس قابل نہ تھے۔ متکئین علی سرر مصفوفہ، بیٹھے ہوئے ہوں گے ان تختوں پر کے جو برابر برابر بچھے ہوں گے صفوں کے اندر۔ وزوجناہم بحور عین، ہم بیاہ دیں گے انہیں ان حوروں سے کہ جو بڑی بڑی آنکھوں والی ہوں گی۔ والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان الحقنا بہم ذریتہم، یہ مضمون پہلے بھی آ چکا ہے۔ اور فرشتے بھی جو ہیں وہ جو استغفار کرتے ہیں تو اس کی استدعا کرتے ہیں اللہ سے کہ اہل ایمان کی جو رشتہ دار ہیں، ان کے والدین میں سے، ان کی اولاد میں سے، جو بہرحال صالحین میں سے ہیں، پروردگار انہیں ان کے ساتھ لے آ، چاہے وہ کمتر درجے میں ہوں اپنے عمل کے اعتبار سے، کمتر درجے کی جنت کے مستحق ہوئے ہوں، لیکن اب ان کے آپ ان کے برابر لے آ۔ تو وہاں اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے والذین آمنوا، اور وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، واتبعتہم ذریتہم بایمان، اور ان کی نسل نے، ان کی اولاد نے بھی ان کی پیروی کی ایمان کے ساتھ۔ الحقنا بہم ذریتہم، ہم ملا دیں گے ان کے ساتھ ان کی اولاد کو۔ وما علتناہم من عملہم من شیء، ان کے عمل میں سے کوئی کمی نہیں کریں گے۔ یعنی یہ نہیں کریں گے صاحب آپ اونچے درجے میں ہیں تو اگر اپنے بچوں کے پاس جانا ہے، اہل و عیال کے پاس، تو نچلے درجے میں جائیے، نہیں، ان کا درجہ کم نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کا اکرام فرمائے گا کہ ہاں آپ کے بچے، آپ کی اولاد، آپ کے قریبی جو بھی ہیں، اگر وہ واقعتاً مومن تھے۔
وہ امتحان پاس کر چکے ہوں، تو چاہے 3rd ڈویژن میں پاس کیا ہے انہوں نے، پاس کر لیا ہے، تو اب آپ کے ساتھ اگر آپ 1st ڈویژن میں آئے ہوئے ہیں تو اللہ کر دے گا اپنے فضل سے انہیں آپ کے لیے، تاکہ آپ کو آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب ہو جائے۔ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شیء کل امرئ بما کسب رہین، ہر انسان جو کچھ اس نے کمائی کی ہوئی ہوگی اس کے عوض رہن ہوگا۔ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور ہم نے سپلائی لائن ان کی مستقل قائم کی ہوئی ہوگی، پھلوں کی بھی اور گوشت بھی، وہ گوشت جو انہیں پسند ہو، جس چیز کا گوشت چاہے، تیتر کا چاہیے، بٹیر کا چاہیے، جو چاہیے حاضر ہے۔ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ، وہاں انہیں وہ جام ملیں گے، وہ پیالے ملیں گے جن میں وہ مشروب ہوگا کہ جس میں کوئی لغو بات نہیں ہے، اس میں نہ کوئی بکواس اس کے نتیجے سے انسان پر آتی، جیسے کہ شراب دنیا میں پی جاتی ہے، ولا تعصیم، اور نہ کوئی گناہ میں ڈالنے والی بات، لیکن یہ کہ ایک سرور، ایک کیف ہوگا، وہ کیف انہیں مل جائے گا۔ لیکن وہ جنت والے جو ہیں وہ ایک دوسرے سے ذرا جھگڑیں گے، خوش فعلی کرتے ہوئے ایک دوسرے سے وہ دوستانہ انداز میں وہ جام چھینیں گے۔ یتنازعون فیہا کاسا لا لغو فیہا ولا تعصیم ویطوف علیہم غلمان، اور ان پر گردش میں رہیں گے ایسے چھوکرے، ایسے لڑکے، بوائز جنہیں آج کل آپ کہتے ہیں بوائے، تو وہ بوائز ہوں گے وہاں پر بھی، غلمان لہم کانو، وہ ان کے ہوں گے خادم، اور ایسے اتنے خوبصورت ہوں گے، کانہم لؤلؤ مکنون، ایسے ہوں گے کہ جیسے موتی ہوں کہ جنہیں غلافوں میں رکھ لیا گیا ہو۔ واقبل بعضهم علی بعض یتساءلون، اور وہ اہل جنت جو ہے ایک دوسرے کی طرف رخ کریں گے اور سوال کریں گے ایک دوسرے سے، بات گفتگو کریں گے۔ قالوا انا کنا قبل فی اہلنا مشفقین، کہ ہم تو اس سے پہلے دنیا میں جب تھے تو اپنے اہل و عیال میں ہم تو ڈرتے ہی رہتے تھے، پتہ نہیں اللہ کو ہماری عبادت قبول ہے یا نہیں ہے، پتہ نہیں ہمارے اندر خلوص ہے یا نہیں ہے، ہماری کوئی غلطی ایسی تو نہیں ہو رہی ہے کہ جو ہماری ساری محنتوں کو اکارت کر رہی ہو، تو ہم تو لرزاں و ترساں رہتے تھے۔ قالوا انا کنا قبل فی اہلنا مشفقین، دنیا میں جب ہم تھے اپنے اہل و عیال میں تو جو ہم سے بن پڑ رہا تھا وہ کر رہے تھے، لیکن یہ کہ ہمیں ڈر رہتا تھا۔ فمن اللہ علینا، تو اللہ نے تو بڑا احسان کیا ہے ہم پر، ووقانا عذاب السموم، اور ہمیں بچا لیا ہے اس لو کے اور جہنم کے عذاب سے۔ انا کنا من قبل ندعوہ، یہ ضرور ہے کہ اس سے پہلے جب ہم دنیا میں تھے ہم اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، اللہ کو پکارا کرتے تھے، استغفار کیا کرتے تھے، اس سے دعا کرتے تھے۔ انہ هو البر الرحیم، یقیناً وہ بہت ہی نیک سلوک کرنے والا، بہت ہی رحم فرمانے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ رحمان، اور یہ اللہ کا وہ نام ہے جو رحمت کے مادے سے، لیکن خاص شان اس کی یہ ہے کہ جس میں ایک طوفانی کیفیت ہے اللہ کی رحمت، ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح۔ غضبان ہم پڑھ چکے ہیں 2 دفعہ، نہایت غضبناک، حضرت موسیٰ کے لیے لفظ آیا غضبان آصفہ۔ تو عرب کہے گا اگر بھوک سے مر رہا ہے انا جوعان، پیاس سے مر رہا ہے انا عطشان، تو رحمان کے وزن پر بہت مبالغہ ہوتا ہے، اور اس میں ایک شان ہوتی ہے جیسے کہ طوفانی شان، طوفان وہ بھی اسی میں ہے۔ الرحمن وہ ہستی کہ جس کی رحمت ٹھاٹھے مارتے سمندر کے مانند ہے۔ علم القرآن، اس نے قرآن سکھایا ہے، یعنی یہ کہ قرآن مجید کی عظمت کا تصور کرو، یہ اللہ کی رحمانیت کا مظہر عتم ہے، اس کی رحمت کی سب سے بڑی شان، اس کا مظہر عتم جو ہے وہ قرآن ہے۔ دوسری بات یہ، اللہ کے ناموں میں چوٹی کا نام رحمان ہے، بہت پسندیدہ، رحمت کی تو ضرورت ہر شخص کو ہے۔ حضور نے فرمایا میں بھی مستغنی نہیں، آپ نے ایک موقع پہ فرمایا کہ کوشش جنت میں صرف اپنے اعمال کی بنیاد پر نہیں جائے گا جب تک کہ رحمت خداوندی دستگیری نہ کرے، اور حضرت عائشہ سے ہے یہ روایت۔ حضرت عائشہ نے پوچھ لیا، ظاہر بات ہے میاں بیوی کے درمیان ایک بے تکلفی بھی ہوتی ہے، کہ کیا حضور آپ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی۔ الا ان یتغمدنی ربی برحمتہ، میں بھی جنت میں نہیں جا سکوں گا مگر اس صورت میں کہ میرا رب مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لے۔ تو رحمان چوٹی کا نام ہے اللہ کے ناموں میں سے، اور جو علم اللہ نے دیا ہے انسان کو اس میں چوٹی کا علم قرآن ہے۔
ایک علم وہ ہے ریویلڈ نالج جس کی چوٹی یہ ہے، ایک علم ہے ایکوائرڈ نالج، رفتہ رفتہ انسان جا رہا ہے، لیکن سب سے اونچا علم، سب سے بڑا علم خلق الانسان، اسی نے انسان کو بنایا، اور اس کی کریشن کا کلائمیکس انسان ہے، تخلیق کی معراج انسان ہے۔ خلقتہ بیدی، اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے، جس میں عالم امر اور عالم خلق جمع ہو گئے۔ اس سے آگے علمہ البیان، جو صلاحیتیں انسان کو دی ہیں ان میں چوٹی کی صلاحیت جو ہے بیان ہے۔ انسان کو کہا گیا حیوان ناطق، نطق، قوت بیان، اور یہ بات ہمیں معلوم ہے کہ یہ جو انسان کا جو برین ہے، ظاہر بات ہے گوریلاز میں بھی ہے، چمپینزیز میں بھی ہے، اور بھی حیوانات کے اندر بھی ہے، گھوڑے کا بھی برین ہے، لیکن یہ برین جیسے جیسے رفتہ رفتہ لوئر اینیمل سے اوپر آپ آ کر دیکھتے ہیں، ہائیسٹ انسان کے اندر آ کر اس کا جو گرے میٹر ہے، وہ جو ہائیسٹ ایوالوڈ فارم ہے، اس میں مختلف ایریاز ہیں۔ یہ ویژن کا ایریا ہے، آنکھ سے جو انفارمیشن جا رہی ہے وہ پھر ڈسائفر ہوتی ہے گرے میٹر کے اس پچھلے حصے کے اندر، ہیئرنگ ایریا ہے۔ لیکن سب سے بڑا رقبہ جو ہے وہ ہے اسپیچ سینٹر، اور اس کے دو حصے ہیں، دوسرے کی بات سننا اور سمجھنا، پھر اپنی بات کہنا، یہ دو ایسپیکٹس ہیں اس کے۔ تو اسپیچ سینٹر، اس میں دونوں چیزیں آ جائیں گی، کلام کا فہم اور پھر کلام کو دوسروں تک پہنچانا۔ تو علمہ البیان، اللہ نے صلاحیتیں تو اور بھی دی انسانوں کو بہت سی، آنکھ بھی دی، کان بھی دیا، لیکن یہ آنکھ اور کان تو حیوانات میں بھی ہے، بلکہ بعض حیوانات کی بصارت ہم سے کہیں زیادہ آگے ہے۔ بعض حیوانات وہ ہیں کہ جنہیں روشنی کی بھی ضرورت نہیں دیکھنے کے لیے، بغیر اندھیرے میں بھی دیکھتے، ہم تو اندھیرے میں نہیں دیکھ سکتے۔ اس طرح کان، گھوڑے کا کان جو ہے اس کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں اینٹنا کی طرح سے، اگر کہیں سے آہٹ ہو، جب یہ اب تک گھوڑ سوار نے کچھ نہیں دیکھا، کھلا سنا ہے، جب ذرا سی آہٹ کہیں کہ گھوڑے نے سن لی۔ اس حوالے سے باقی چیزیں جو ہیں ان میں تو یہ کہ علیحدہ علیحدہ گنا جائے گا تو صلاحیتیں باقی شاید انسان سے بہتر بھی دوسرے حیوانات میں ہیں۔ سونگھنے کی صلاحیت کتے میں جتنی ہے ہمارے پاس تو 1/100 بھی نہیں ہے۔ حیوانات میں سونگھنے کا ایریا جو ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے برین کے اندر، وہ سونگھ کر چیزوں کو اندازہ کرتے ہیں کھانے کی ہے کہ نہیں ہے۔ لیکن انسان کے ہاں آ کر ہائیسٹ لیول آف برین میں یہ اسپیچ سینٹر ہے۔ اب یہ جو 4 آیتوں سے 3 جملے بنے، الرحمن آیت 1 ہو گئی لیکن جملہ تو نہیں بنا، الرحمن مبتدا ہے، علم القرآن خبر ہے، جملہ اب بنا، تو جملے 3 ہوئے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اس کو جو ریشو پروپورشن کا قاعدہ ہوتا تھا نسبت و تناسب کا حساب میں، ارتھمیٹک میں 3 ویلیوز دی گئی ہیں، چوتھی تلاش کرو۔ چوتھی ویلیو اس میں کیا ہے جو مضمر ہے، چھپی ہوئی ہے؟ انسان کو جو بہترین صلاحیت اللہ نے دی ہے قوت بیان، اس کا مصرف بھی ہونا چاہیے بہترین۔ اس کا بہترین مصرف یہ ہے کہ قرآن سمجھو اور سمجھاؤ، قرآن پڑھو اور پڑھاؤ۔ جیسے کہاوت ہے کہ توپ اس لیے نہیں بنتی کہ اس سے مکھیاں ماری جائیں، اسی طرح اتنی بڑی صلاحیت جو تمہیں اللہ نے دی ہے، اسی صلاحیت کو وکلاء استعمال کرتے ہیں، جو اچھا آرگو کر سکے اس کی فیس بڑھتی چلی جاتی۔ ڈیماگوگ کوئی لیڈر ہے، بڑی اچھی تقریر کر سکتا ہے، وہ مارنے پر جو ہے مجمع کو آمادہ کر دے گا، لوگوں کو آمادہ کر دے گا، وہ اپنی گردنیں کٹوا دیں گے، لیڈر بن جائے گا۔ تو یہ صلاحیت جو ہے اس لیے نہیں ہے کہ تو دنیا میں لیڈریاں اپنی بناؤ اس کے ذریعے سے، اس کا مصرف کیا ہے؟ قرآن سمجھو اور سمجھاؤ۔ یہ ہے بیان، اللہ کا بیان۔ اس بیان کو سمجھنا، پہلے تو اسپیچ سینٹر کا وہ حصہ جو ہے اس کو سمجھے، اور پھر اسپیچ سینٹر کا جو دوسرا جو حصہ ہے وہ اس کو بیان کرے۔ چنانچہ اس کو کھول کر بیان کر دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حدیث ہے آپ کی جس کے راوی ہیں عثمان ابن عفان۔ دیکھیے نام کے اندر بھی وہ قافیہ مل رہا ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان عن عثمان ابن عفان۔ اب عفان کے بیٹے عثمان نے روایت کیا، حضور نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور خیر یہاں پر سپرلیٹو کے سنس میں آ رہا ہے، تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ اب سورہ قبر کے فوراً بعد یہ
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان. یہ سورج اور چاند سب ایک حساب کے ساتھ ہیں، ان کی گردش حساب کے ساتھ ہے. اسی حساب سے دن بن رہے ہیں، راتیں بن رہی ہیں، ہفتے اور سال اور مہینے بن رہے ہیں. والنجم والشجر یسجدان. نجم جو ہے ایک تو ستارے، سورج اور چاند کے مناسبت سے تو اس کے لیے ستارے کی مفہوم ہے، لیکن نجم جو عربی زبان میں جھاڑیوں کو بھی کہتے ہیں جو زمین میں ہوتی ہیں، کیونکہ یہ ستارے بھی زمین میں اتنے نظر آتے ہیں جیسے کہ جھاڑیاں ہوں. والنجم والشجر یسجدان، شجر کے حوالے سے اگر ترجمہ کرتے ہیں تو وہ جھاڑیاں، یہ بھی سجدہ کرتے ہیں، اللہ کے سامنے سربسجود ہوتے ہیں، ان کے سائے، جیسا کہ کئی دفعہ آ چکا ہے. والسماء رفعها ووضع المیزان، اور آسمان کو اس نے بلند کیا اور اس میں رکھے ترازو. یہاں اس سے مراد وہ ترازو نہیں ہے جو کہ تولتی ہے دنیا کے اندر، اس میں بیلنس ہے، کاسمک بیلنس. آسمان اور زمین کے اندر، آسمان میں جتنے اجرام سماویہ ہیں، ان کو جو چیز تھامے ہوئے ہے، قائم رکھے ہوئے ہے، وہ ایک بیلنس ہے. جو کشش ثقل ہے، ان کی مختلف، یہ سب ایک دوسرے کو کھینچ رہے ہیں، اور ادھر ادھر سے دونوں طرف سے جو کھینچ ہے وہ ہر کرے کو اپنی جگہ پر رکھے ہوئے ہیں. یہ بیلنس جب ذرا سا گڑبڑ ہوگا اور یہ کرے آپس میں ٹکرا جائیں گے. فاصلے ہی کہیں تو ہوتا ہے کنورسلی پروپورشنل ٹو دی ڈسٹینس. لہذا وہ جو گریویٹیشنل فورس ہے، اگر ایک طرف سے ذرا فاصلہ کم ہو گیا، اس کا مطلب دوسری طرف بڑھ گیا، تلپٹ ہو جائے گا. تو یہ کاسمک بیلنس ہے. وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ. دیکھو اس میزان میں، اس توازن میں، یہ جو بیلنس ہے یہاں کا، اس میں کوئی کمی بیشی نہ کرو، بد زیادتی کرو. وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ. اور قائم رکھو وزن کو قسط کے ساتھ، عدل کے ساتھ، اور اس کے اندر کہیں کوئی کمی نہ کرو. نہ تطغوا نہ تخسروا، نہ کمی نہ زیادتی. کہیں فاصلہ بڑھ جائے گا تب بھی خرابی، کہیں فاصلہ کم ہو جائے گا تب بھی خرابی. والارض وضعها للانام. الفاظ کی مناسبت سے بعض لوگوں نے سمجھا کہ ترازو ہی مراد ہے، تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر مراد لی جائے، لیکن ترتیب دیکھیے جس طرح یہ آ رہا ہے. الشمس والقمر بحسبان. اب اس کے حوالے سے یہ گویا کہ کاسموس کی بات ہو رہی ہے. اس کاسموس کی بات کے بعد نیچے اتر کے والارض وضعها للانام، تدریجاً نیچے آ رہے ہیں. اور زمین کو ہم نے بنا دیا، رکھ دیا لوگوں کے لیے، پست کر دیا، ان کے قدموں میں بچھا دیا اپنی مخلوقات کے لیے. اور مخلوقات میں انسان بھی ہیں، جنات بھی ہیں. فیہا فاکہۃ، اس میں میوے ہیں، والنخل، اور کھجوریں ہیں، ذات الاکمام، جن پر کے غلاف چڑھے ہوتے ہیں. والحب ذو العصف، اور اناج ہے جس کے ساتھ بس بھی ہوتا ہے. والریحان، اس کے دو ترجمے ہیں، ایک تو یہ کہ اور خوشبودار پھول بھی ہیں، یا یہ کہ اور دوسری غذائیں بھی ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. عام طور پر جو ترجمہ ہے اس میں آلاء کا ترجمہ کیا گیا ہے نعمتیں، لیکن اصل میں یہاں نعمت، قدرت، ان دونوں کو جمع کیجیے. کہیں وہ نعمت کا تذکرہ ہے، کہیں اللہ کی قدرت کا ذکر ہے، اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں اور قدرتوں کا انکار کرو گے. تکذبان صیغہ ہے تثنیہ کا، دونوں سے خطاب ہو رہا ہے، انسانوں سے اور جنوں سے، اور یہ بات آگے چل کر واضح ہو جائے گی. خلق الانسان من صلصال کالفخار. ہم نے بنایا انسان کو اس صلصال سے، اس سوکھی ہوئی خشک مٹی سے، وہ گارا سنا ہوا گورا، صلصال من حمأ مسنون. اور جب وہ اتنا سوکھ گیا کہ کھنکنے لگا، کالفخار، جیسے ٹھیکرا ہوتا ہے، اسے بنایا. وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَار. اور جنات کو ہم نے بنایا آگ کی لپٹ سے، جس کو کہ ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں سورہ ہجر میں، نار السموم، لو جیسی ہوتی ہے جس کے اندر کی آگ ہوتی ہے. تو ایسے ہی وہ جو فلیم ہوتا ہے، شعلہ، اس کا ایک حصہ تو ہے جو نظر آتا ہے، اور ایک حصہ وہ جو نظر نہیں آتا. وہ جو اوپر کا حصہ ہے وہ ہے جہاں پہ سب سے زیادہ ہیٹ، ٹیمپریچر ہائیسٹ وہاں ہوتا ہے، وہ ہے مارج من نار. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
رب المشرقین و رب المغربین، وہ رب ہے مشرقوں کا بھی، دونوں مشرقوں کا اور دونوں مغربوں کا۔ یہ تسنیہ کی جو مناسبت سے یہاں پر مشرقین و مغربین کہا، کہیں مشارق والمغارب ہے، رب المشارق والمغارب، کہیں مشرق و مغرب ہے، اور یہ سب ٹھیک ہے۔ مشرق و مغرب واحد کی حیثیت سے بھی درست ہے، اور مشرقین اور مغربین اس وقت کا جو مشرق ہے جہاں سورج نکل رہا ہے، اس کے مقابلے میں مغرب ہے جہاں وہ ڈوبے گا، لیکن وہی مغرب وہ مشرق ہے دوسرے ہمارا جو پیچھے جو حصہ ہے گلوب کا، اس کا مشرق ہے، اور جو ہمارا مشرق ہے وہ اس کا مغرب ہے۔ تو دو مشرق دو مغرب۔ پھر یہ کہ ہر نقطہ جو ہے زمین پر وہ مشرق بھی ہے مغرب بھی ہے، کسی نہ کسی وقت وہاں پر سورج جو ہے طلوع ہو رہا ہے، کبھی وہاں پر غروب ہو رہا ہے، تو مشارق والمغارب۔ لیکن یہاں پر تسنیہ کی مناسبت سے رب المشرقین و رب المغربین، دونوں مشرقوں کا رب مالک اور دونوں مغربوں کا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ، اس نے چلا دیے دو دریا جو آپس میں ملے ہوئے بھی ہیں، بینہما برزخ لا یبغیان، لیکن ان کے مابین ایک ایسا پردہ حائل ہے کہ وہ ایک دوسرے میں گھستے نہیں ہیں، داخل نہیں ہوتے، اپنی حد کے اندر رہتے ہیں۔ یہ ہیں گرم روئیں چلتی ہیں ٹھنڈے پانی کے سمندر میں، یا جیسے کہ کابل پر نظر آتا ہے دو دریا چل رہے ہیں، دریائے سندھ کا پانی علیحدہ نظر آ رہا ہے اور دریائے کابل کا علیحدہ نظر آ رہا ہے، اور یہ اٹک پر نظر آتا ہے، اور کافی دور تک پھر یہ علیحدہ علیحدہ چلتے نظر آتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ، اور ان دونوں سے نکلتے ہیں موتی بھی اور مونگے بھی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اس کے لیے ہی ہیں، اللہ ہی کی ملکیت ہے وہ پہاڑ جیسے جہاز، جوار المنشآت جو اونچے کھڑے رہتے ہیں اور سمندر میں ایسے ہوتے ہیں جیسے پہاڑ۔ پچھلے زمانے میں بھی تو اگرچہ بادبانی ہوتے تھے، لیکن جب بادبان کھل جاتے تھے تو بڑی اونچی جو ہے بادبان ہوتے تھے ان کے، پہاڑ کی طرح، پہاڑیاں چھوٹی چھوٹی، اور آج جو کچھ چلتے ہیں بڑے بڑے جہاز، ان کو جو دیکھیں تو واقعی تو وہ پہاڑ ہوتے ہیں سمندر میں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ۔ اب یہ جو یہاں آئی ہیں اب تک آیات، اللہ کی صنائی، اللہ کی قدرت نوٹ کریں گے جب ہم سورہ واقعہ پڑھیں گے۔ پہلے آیا ذکر قرآن، اس کی عظمت، اور اس کا جو ایک مضمر ہے چیز کہ انسان کو اس قرآن کی عظمت اور فضیلت کو سمجھ کر، اگر اللہ نے وہ جو شعر علامہ اقبال کا، اگر یک قطرہ خون داری اگر مشتے پرے داری، بیا با من تو آ موزم طریق شاہ بازی را، اگر تمہارے جسم میں کوئی قطرہ خون ہے اور کوئی مٹھی بھر پر بھی تمہیں دے رکھے ہیں، اے چڑیا اے بیا، آؤ کہ میں تمہیں شاہ بازی کے طریقے سکھاؤں۔ اسی طریقے سے اگر تمہیں بولنے کی صلاحیت دی ہے اللہ نے، تو اس کا مصرف کیا ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سمجھنے کی صلاحیت دی ہے قرآن سمجھو، بیان کرنے کی صلاحیت دی ہے بیان کرو قرآن کو۔ پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیقی قوت، اس کا تذکرہ ہوا۔ وہاں آپ دیکھیں گے یہ بالکل الٹی یہی ترتیب ہوگی، آخر میں قرآن مجید کی عظمت، اس سے پہلے اللہ کی تخلیقی عظمت، اللہ کے یہی جو اعلیٰ ہے، اس کے بعد اب پہلے جہنم والوں کا تذکرہ یہاں ہو رہا ہے، وہاں بعد میں ہوگا۔ فرمایا کل من علیہا فان، جو بھی ہے اس زمین پر جو بھی مخلوقات ہیں سب فنا ہونے والی ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی تو رہے گا صرف تیرے رب کا منہ، تیرے رب کا چہرہ، جو بہت بزرگی والا ہے اور بہت عظمت والا ہے۔ اب یہ کہ اللہ کا چہرہ ہم کیا اس کو نہیں سمجھ سکتے، آیات متشابہات میں سے ہوگا۔ جو اس کا مفہوم سمجھیں گے وہ یہ ہے اللہ کی ذات باقی سب چیز اللہ تعالیٰ کے سوا سب فانی، پوٹینشلی سب فانی ہے، اپنے طور پر سب کسی کا وجود جو ہے اپنے بل پر قائم نہیں ہے۔ اللہ جب تک قائم رکھے تو در حقیقت وہ خود اپنے بل پر قائم نہیں ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو قائم رکھا ہوا ہے۔ کل من علیہا فان، اللہ باقی من کل فان، اللہ ہی باقی ہے، باقی تمام فانی ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔
من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ ہے ہمت دینے کی؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ، اللہ اس کے لیے اسے دگنا بھی کرتا رہے گا، وَلَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا اجر بھی ہوگا۔ لگاؤ اپنی مال اللہ کے راہ میں لگاؤ اور کھپاؤ، اپنی جانیں اللہ کی راہ میں لگاؤ اور کھپاؤ، اور جان لیجئے کہ جان کا کھپنا اور مال کا کھپنا ایک یہ کہ شہادت یا موت سے پہلے تو برابر چیز ہے۔ آپ اپنی جان کی قوت، صلاحیت، ذہانت، فطانت یہ خرچ کرتے ہیں تو مال کماتے ہیں نا، اور مال آپ کے پاس ہو تو آپ جس کو چاہیں امپلائے کر لیں، ذہانت، صلاحیت، فطانت سب آپ خرید سکتے ہیں پیسے سے۔ تو اگر کسی نے وقت لگایا ہے تو مال لگایا ہے، ٹائم از منی، اپنی جان کما رہا ہے تو وہ مال لگا رہا ہے، اس لیے کہ اسی جان کو کھپا کر وہ مال کما سکتا تھا۔ اس لیے انفاق جان، انفاق مال، یہ ایک شے۔ یوم تری المؤمنین، اب جو نقشہ کھینچا جا رہا ہے یہ ہے وہ نقشہ جس کو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے پل صراط۔ کوئی ایسا مرحلہ آنا ہے جہاں کفار کا تو معاملہ علیحدہ ہو چکا، کوئی بڑی چھلنی لگی تھی، کفار تو نکل چکے، اب جو دنیا میں مسلمان سمجھے جاتے تھے وہ آگے آئے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے جہاں کرشرز لگے ہوتے ہیں، پتھروں کو توڑ کے بجری بناتے ہیں، تو اس میں مختلف سوراخوں کی وہ چھلنیاں لگی ہوتی ہیں۔ پہلے 1 انچ سے زیادہ کا پتھر جو ہے وہ علیحدہ ہو جائے گا، پھر ½ انچ والا علیحدہ ہو جائے گا، پھر چوتھائی انچ والا علیحدہ ہو جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ تو وہاں پر بھی کوئی مستقل کوئی چھلنیاں، ایک چھلنی لگ چکی، کافر تو گئے، اب رہ گئے مسلمان۔ ان میں ذرا چھانٹی کرنی ہے کہ ان میں صاحب ایمان کون ہے اور منافق کون ہے۔ اس کے لیے پل صراط کوئی جگہ ہے جہاں سے گزرنا ہوگا، گھپ اندھیرا ہوگا، اور اس کے نیچے ہوگی جہنم، گھپ اندھیرا۔ اور جن کے پاس ایمان تھا دنیا میں انہیں روشنی مل جائے گی، یہاں ان کے قلب سے روشنی نکل رہی ہوگی۔ اعمال صالحہ کیے تھے داہنے ہاتھ سے تو یہاں پہ ان کا نور ہوگا، وہ اپنی اس روشنی میں راستہ پار کر کے جنت میں پہنچ جائے گی۔ اور جن کے پاس یہ روشنی نہیں تھی، چاہے وہ مسلمانوں میں شریک تھے، چاہے مسلمانوں کے قائد ہوں، بہت بڑے قائد ہوں، لیکن اگر وہ نور ایمان سے محروم تھے اور اعمال صالحہ کی کوئی پونجی نہیں تھی، انہیں روشنی نہیں ملے گی، وہ ٹھوکریں کھاتے ہوئے گریں گے اور جہنم میں جائیں گے۔ یہ ہے نقشہ۔ یہ نقشہ یہاں پر تفصیل سے کھینچا گیا ہے، پھر دوبارہ آخری جو صورت ہے سورہ تحریم، اس میں پھر اس کا تذکرہ آئے گا۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، جس دن کہ تم دیکھو گے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو کہ ان کا نور دوڑتا ہوا ہوگا ان کے سامنے اور داہنی طرف، سامنے نور ایمان اور داہنی طرف نور اعمال صالحہ۔ بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، ان سے کہا جائے گا آج تمہارے لیے بشارت ہے ان جنتوں کی جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور تم رہو گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ، ذالک هو الفوز العظیم، یقیناً یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات، جس دن کے کہیں گے منافق مرد اور منافق عورتیں، للذین آمنوا، ان اہل ایمان سے، انظرونا، ذرا ٹھہرو، ہمارا انتظار کرو، نقتبس من نورکم، تمہاری روشنی سے ہم بھی فائدہ اٹھا لیں۔ ہمارے پاس تو کوئی نور ہے نہیں۔ دیکھیے انتہائی گھپ اندھیرا ہو، کہیں جنگل میں سے گزرنا ہو اور پگڈنڈی ہو، اس پر آپ چل رہے ہو، جس کے پاس ٹارچ ہے وہ تو گویا کہ بادشاہ ہے اس وقت، اور وہ تیز تیز قدم اٹھا رہا ہے، پیچھے والا کہتا ہے کہ بھائی ٹھہرو بھیا، تمہارے پاس تو ٹارچ ہے، ہمیں بھی ساتھ لے کے چلو۔ وہی نقشہ ہے، انظرونا، ہمیں مہلت دو، انتظار کرو ہمارا، ذرا ٹھہرو، کہاں بڑھے چلے جا رہے ہو۔ اقتبس من نورکم، یہی وہ لفظ اقتباس، قبس کہتے ہیں چنگاری کو، کسی چولہے میں سے چنگاری لا کر اپنے چولہے میں آگ جلا لینا، ہم تمہارے اس نور سے فائدہ اٹھا لیں۔ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، کہا جائے گا لوٹ جاؤ پیچھے کی طرف اور تلاش کرو نور۔ یہ نور یہاں نہیں ملا، دنیا سے کما کر لایا گیا ہے۔
یہاں قیلا کہا گیا، قالو نہیں کہا گیا۔ اہل ایمان کی شرافت اور مروت سے یہ بعید ہے کہ وہ یہ جواب دے۔ کوئی کہنے والا ہوگا اللہ کا فرشتہ، قیلا کہا جائے گا، قیل ارجعوا وراءکم، لوٹ جاؤ پیچھے کی طرف، فالتمسوا نورا، اگر ہو سکتا ہے جاؤ دوبارہ دنیا کے اندر، وہاں جا کر ایمان اور عمل صالح کی کمائی کر کے لاؤ تو یہ نور ہوگا۔ فضرب بینہم بسور لہ باب، اور اتنے عرصے میں ان کے درمیان ایک فصیل حائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، باطنہ فیہ الرحمہ، اس فصیل کے اندر کی طرف رحمت ہوگی، وظاہرہ من قبلہ العذاب، اور اس کے باہر کی طرف عذاب الہی کا نزول شروع ہو جائے گا۔ یہ چھلنی ہے جو اہل ایمان اور منافقین کے درمیان لگائی جائے گی۔ اب اس اعتبار سے اگلی دو آیتیں جو ہے قرآن مجید کا اہم ترین مقام ہے کہ یہ پیتھولوجی کیسے ڈیولپ ہوتی ہے، نفاق کیسے آتا ہے۔ ینادونہم الم نکن معکم، وہ منافق کہیں گے اے مسلمانوں کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ تمہارے ساتھ مسجد نبوی میں ہم نمازیں پڑھتے تھے، عیدیں پڑھتے تھے، ہم تمہارے ساتھ تھے۔ الم نکن معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ قالوا بلا، اب وہ کہیں گے ہاں تھے تو ہمارے ساتھ کیوں نہیں تھے؟ ولکنکم فتنتم انفسکم، تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا۔ فتنہ کیا ہے؟ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، مال اور اولاد سے ضرورت سے زیادہ محبت، اگر اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ محبت ہے اہل و عیال سے اور مال سے، تم نے اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں فتنے میں ڈال لیا۔ یہاں ذرا وہ آیت اب یاد کر لیجئے جو سورہ توبہ میں ہم پڑھا ہے، آیت نمبر 24، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں اپنے باپ اور بیٹے اور بھائی اور بیویاں اور رشتہ دار اور وہ مال جو بڑی محنت سے جمع کیے ہیں، وہ تجارت جس کی کساد کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے، اور وہ حویلیاں اور محل جو تمہیں بڑے محبوب ہیں، اگر ان 8 چیزوں کی محبت زیادہ ہے تمہارے دل میں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کی محبت سے، تو جاؤ دفع ہو جاؤ، انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے۔ یہ ترازو کس نے ٹلٹ کی ادھر؟ یہ 8 والا پلڑا کیوں ہوا نیچے؟ کیوں نہیں یہ 3 والا نیچے گیا؟ یہ تمہارا فیصلہ ہے، اٹ واز یور چوائس، لہذا فتنتم انفسکم، تم نے خود اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا، اور یہ فتنے میں جب ڈالا وتربصتم، نتیجہ تربص نکلا، وہی جو آیت ختم ہوئی آیت نمبر 24 سورہ توبہ کی، فتربصوا، گو مگو میں آدمی مبتلا ہو جاتا ہے، چلوں نہ چلوں، بڑھوں نہ بڑھوں، قدم بڑھاتا ہوں تو یہ خطرات آتے ہیں، یہ مصیبتیں آتی ہیں، رک جاتا ہوں تو باز پرس ہوتی ہے، پوچھا جائے گا، اچھا چلو جھوٹ بول کے جان بچا لوں گا، اس سے آگے بڑھنا شروع ہوتا ہے بس۔ وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ، اور پھر ایک مرحلہ آتا ہے کہ وہ ایمان کی تھوڑی بہت پونجی جو تھی اس میں ریب اور شکوک و شبہات کے کانٹے چڑھنے شروع ہو جاتے ہیں، کیا پتہ ہوگی بھی کہ نہیں آخرت؟ یہ دنیا نقد ہے، اس کی لذت نقد، اس کی کلفت نقد، اس کا عیش نقد، اس کی تکلیف نقد، پتہ نہیں آخرت ہوگی کہ نہیں ہوگی، پھر شکوک و شبہات آئیں گے۔ آخری بات وغرتکم الامانی، پھر تمہیں دھوکہ دیا مزید تمہاری خواہشات نے۔ اللہ بڑا بخشنے والا ہے، اللہ پالن ہار ہے، اللہ بخشن ہار ہے، ہم کچھ بھی کریں آخر تیرے محبوب کی امت میں ہیں، وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ۔ غرتکم الامانی، کبھی خیال ہوتا بھی ہے تو یہ تھپکیاں دے دے کر یہ امانی جو ہے یہ سلا دیتی ہے۔ وغرکم باللہ الغرور حتی جاء امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا۔ وغرکم باللہ الغرور، اور تمہیں خوب دھوکہ دیا اللہ کے نام پر اس دھوکے باز نے، شیطان لعین نے۔ یہ سورہ لقمان میں آ چکا ہے، فلا یغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ یہ ہے سٹیجز، دنیا، مال، اسباب، اولاد، کاروبار، ان چیزوں میں
اتنا انہماک کہ اللہ اور اس کا رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد کی جو محبت ہے وہ کم تر ہو جائے۔ یہ نقطہ آغاز ہے۔ یہاں سے تربص سے ریب و شکوک اور ریب و شکوک سے آگے نفاق۔ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو آج نہ تم سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ کافروں سے۔ اشارہ کر دیا گیا دنیا میں تم مسلمانوں کے ساتھ تھے، یہاں تمہارا حشر اور کافروں کے ساتھ ہے۔ یہی نفاق کی حقیقت ہے۔ منافق دنیا میں مسلمان شمار ہوتا ہے، قانون میں مسلمان ہے، آخرت میں جا کر پردہ کھلے گا کہ ایمان کی حقیقت تو تھی ہی نہیں، یہ تو ایک عقیدہ تھا، لیے پھرتا تھا، ایک ڈوگما تھا، دل میں وہ بات نہیں تھی۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، وہ ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا تھا۔ دل کے اندر ایمان نہیں تو نور کہاں سے آ جائے گا؟ اور دل میں ایمان نہیں تو جو نیکی بھی کر رہے ہیں وہ دکھاوے کی نیکی ہے، وہ دنیا میں لوگوں کے اندر شہرت حاصل کرنے کی نیکی ہے۔ ہاں ایمان یہاں ہے تو اب نیکی جو ہے اس کے اندر نور ہے۔ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ وَهِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اب تو تمہارا ٹھکانہ تو آگ ہی ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، وہی تمہاری مولا ہے، غم خار ہے، دم ساز ہے۔ کوئی اپنا شکوہ شکایت کرنی ہے، کوئی نالہ و فریاد، اسی سے کہو جو کچھ کہنا ہے۔ بئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اب یہ سب کچھ اگر آپ نے سن لیا تو اب یہ آپ سے ایک اور سوال اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا وقت آ نہیں گیا اہل ایمان کے لیے کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد میں اور اس کے سامنے کے جو حق میں سے نازل ہو چکا ہے؟ یاد ہے اس قرآن کے بارے میں سورہ بنی اسرائیل میں کیا پڑھا تھا؟ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، ہم نے اس کو نازل کیا حق کے ساتھ اور یہ نازل ہوا ہے حق کے ساتھ۔ تاخیر، تعویق، یہ کر لوں وہ کر لوں، اس کے بعد بچیوں کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں۔ ابھی ذرا بچوں کی تعلیم کا مسئلہ ہے۔ تعلیم کیا؟ دنیا کی تعلیم، میری تعلیم دنیا کی۔ خود ساری عمر گزار دی ہے جن کوچوں کی سیر کرتے ہوئے انہی کوچوں میں داخل کر رہے ہیں اپنی اولاد کو۔ اور ایسے لوگ بھی ہیں، ایسے ناسمجھ لوگ، کچی عمر میں برطانیہ بھیج دیا، امریکہ بھیج دیا، اور پھر روتے ہوئے آتے ہیں بچہ بگڑ گیا، بچے نے یہ کر دیا، بچہ وہ ہو گیا۔ یہ تو حال ہے۔ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا وقت آ نہیں گیا؟ کس کے منتظر ہو؟ اہل ایمان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد میں اور اس قرآن کے سامنے۔ ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل، نہ ہو جائیں ان لوگوں کے مانند جنہیں کتاب دی گئی تھی پہلے۔ فطال علیہم الامد، تو جب ان پر ایک طویل مدت گزر گئی، فقست قلوبہم، تو ان کے دل سخت ہو گئے۔ یاد ہے سورہ بقرہ کی آیت، ثم قست قلوبکم فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ، پتھروں کی طرح سخت، اس سے بھی زیادہ سخت۔ وکثیر منہم فاسقون، اور ان کی اکثریت فاسقوں پر، فاجروں پر مشتمل ہے۔